الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد اللہم صلی اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ سیدھے راستے کا ملنا ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے، اپنی منزل پر پہنچا دے. ہماری منزل وہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے آپ کا. یہ احمد پور سیال میں گھر نہیں، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے. گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے.
اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے۔ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، ہاں ایک حافظ بن جائے، دو حافظ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، عالم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام۔ نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے، چاہے بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کے ماحول میں ہوں، نیک اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے۔ قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی عطا فرمایا ہے جو قیامت کی صبح تک رہے گا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ آپ دیکھ لیں، 1400 سال گزر گئے، قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ یہ ہمارے 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، حافظ قرآن بچے، یہ سب حضور کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پادری آیا، انجیل کو مسالہ لگا کر لیا، انجیل کو مسالہ لگا لیا جس پر آگ کا اثر نہ ہو، تو آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہنے لگا کہ قرآن پاک کہ میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم قرآن پاک کو آگ میں ڈالو، جو کتاب جلنے سے بچ جائے وہ برحق ہے۔ تو اللہ والے ان کی نظر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے قرآن پاک ہماری محبوب کتاب ہے، انجیل بھی ہمارے نزدیک برحق کتاب، اپنے زمانے میں وہی برحق کتاب تھی، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اب اگر نجات کا سکہ ہے تو وہ حضور کی ختم نبوت کا سکہ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمائیں لگے کہ قرآن پاک ہماری محبوب کتاب، انجیل تمہاری محبوب کتاب، کوئی محبوب چیز کو اکیلے بھی آگ میں ڈالتا ہے، کوئی محبوب چیز کو اکیلے بھی ڈالتا ہے؟ اگر ڈالنا ہے فرمائے میں قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تم انجیل کو اپنے سینے سے لگاؤ، دونوں مل کر آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ جائے وہ مذہب برحق ہے۔ پادری ان میں کیا جان ہوتی ہے، باطل میں کوئی جان تھوڑی ہوتی ہے، باطل تو دھوڑ ہوتا ہے یار اللہ۔ پھر وہ بھاگا یار اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ قرآن پاک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مجھے رائے کے سکول کے ایک نیک استاد بتلائیں لگے، میری نانی صاحبہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتی تھیں، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، 3 دن تک ان کی قبر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی رہی۔ یہ اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بچپن میں پوچھتے، ابا جی جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ بچوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے والدین کے پاس رہنے کی، ان کے سائے میں رہنے کی۔ تو ہم ہر والد صاحب سے پوچھتے کہ ابا جی جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ تو ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر سناتے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، الحقنا بہم ذریتہم، ایمان کی برکت سے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کسی کا نام، سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، یہ پورا علاقہ کفر اور شرک کے کنارے پر تھا۔ ایک اللہ والے کی درد، فکر، تڑپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی کائے پلٹی۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک اللہ والے کا سایہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی، ایک مرتبہ سخت طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ابھی وہ لاہور والا سے ٹیلی فون آ رہے تھے، کچھ تھوڑی دیر پہلے زلزلہ ہے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، عافیت سے رکھا ہے۔ چنیوٹ کے علاقے یا آس پاس لاہور کے علاقوں میں زلزلہ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ اللہ قائم رکھے۔ موت تو سر پر کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ میوات کا علاقہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی، ایک مرتبہ سخت طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے گو، کہ یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ایک ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ سب کچھ اللہ میں کا دیا ہوا، ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں، انگلی نہیں، سب کو رب کا دیا ہوا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ پھر یہ اپنے بھائیوں سے پوچھ رہوں کیا نام ہے ہمارے بھائی؟ ہاں جی، ماشاءاللہ الحمد۔ یہ ہمارے سپیکر والے بھائی بیٹھے نا، بیٹھے کہ کسی ایک سے چلو پوچھتا ہوں تھوڑا، کیا نام ہے بھائی کا؟ یہ پیچھے سامنے بیٹھے ہیں۔ گھر کہاں پر ہے؟ گھر بھائی کا رہا ہے؟ ہاں جوانا منگلہ نہیں، وہاں پر گھر نہیں، جوانا منگلہ میں گھر نہیں۔ اب اور سوچو کہاں پر ہے گھر ذرا؟ جوانا منگلہ میں گھر نہیں آ رہا بھائی، اب بتلاؤ کہاں پر ہے گھر؟ ابھی تو بتلا کر گیا ہوں بھائی اللہ ہے۔ ہاں نہیں، جوانا میں گھر نہیں آ رہا بھائی، ہاں کہاں پر؟ ہاں، ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے یار بھائی۔ ہم یہ احمد پور سیال میں گھر نہیں، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے یار؟ گھر آپ کا اوپر ہے یار، ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں یار۔ ہاں یہ الحمدللہ، یہ اللہ ہے، حضور کا مبارک قدم آئے یار عرش کے ساتھ لگے ہوئے یار الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے اللہ ہے، یہ ہوائی جہاز تو آپ کو یہیں لے جائیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہم راستے میں ہے، منزل نہیں راہ گزر ہے یار اللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ پھر میرا کروں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے، ایک نور چھپا رکھا ہے۔ یہ اب مجھے اندازہ ہے دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود، جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے، ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی نے یہاں پر بٹھا رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت نے بٹھا رکھا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کیا معلوم چلتے چلتے کون سی نیکی کروا لے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل، رب کے سامنے اپنے بندے کا ایک ایک سانس ہے، کیا معلوم کس سانس میں اللہ میاں سے کس طرح لو لگا لے، ورش پر پہنچ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں گھبرائے نہیں آ، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں کوشش کرتا ہوں ہر جمعے کو اپنے حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں، عصر کی نماز کے باہر کی مجلس ہوتی، ویسے روزانہ ہوتی لیکن جمعے کی مجلس اس میں ضرور شرکت کرتا ہوں، کل بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی خیر کا جملہ، یہ بھی بڑوں کا ہی صدقہ ہے، یہ آپ بزرگوں کی محبت کا صدقہ ہے۔ میرے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، ان اکابرین بزرگوں کا صدقہ ہے۔ کوئی خیر کا جملہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھیں۔ ہمارے سٹے پر ہمارے بزرگ نیک سعادت تشریف فرما، اللہ سب کی نیک محبتوں کی اللہ دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت فرمائے لگے، بلکہ حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی حضرت بھائی مولانا انیس الرحمان صاحب، جنت کوئی دور تھوڑی ہے، جنت بڑی قریب ہے، انشاءاللہ 50 60 70 سال میں سب پہنچ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، سب کہہ لو انشاءاللہ، یا اور زیادہ رہنے اپنے یہاں پہ یاد رکھنا، اتنا ہی یاد رکھنا بھائی ہے۔ حضرت مولانا حق نواز جہنگی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ علی شہید رحمت اللہ علیہ، دیکھتے ہی دیکھتے جنت میں پہنچ گئے، تو آپ کیسے یہاں پر ہیں؟ یاد رکھنا بھائی، اللہ ہمیں بھی یاد رکھنا، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے اللہ، ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ، اپنے دین پہ قائم رکھے یار، کہاں ہم راستے میں منزل نہیں راہ گزر ہے یار، گھر آپ کا اوپر یا ہم اپر سیال میں گھر نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ وہ جیل میں گئے، قیدیوں کے معائنے کے لیے گئے، جیل میں قیدیوں کے معائنے کے لیے گئے، دیکھا ایک بیرک میں پہنچے، دیکھا وہاں پر جیل کے قیدیوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، سر پر کسی نے پگڑی باندھ رکھی، ٹوپی پہن رکھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، سب اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ تو جیل نہیں، یہ تو کوئی خانقاہ لگتی ہے کہ یہاں پر سب اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے۔ تو جیل کے انچارج نے بتلایا، فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ اس بیرک میں جتنے قیدی ہیں یہ سب سزائے موت قیدی ہیں، کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے میری فلاں تاریخ کو سزائے موت، فلاں تاریخ کو سزائے موت، تو اب یہ اپنی موت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے۔ تو اللہ والے ایک ایک عمل سے راہ پکڑتے ہیں، فرمانے لگے ایک ہے موت کا علم اور ایک ہے موت کا یقین، علم اور یقین میں یہ فرق ہے۔ فرمایا علم تو بچے بچے کو ہے موت آنی ہے، ان کو یقین ہو چکا ہے فلاں تاریخ کو موت آنی، اب دیکھو کس طرح موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہمیں بھی آخرت کی تیاری اسی یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہم نے قبر میں اترنا ہے، قبر میں جانا یا رکھنا ہوں، ہر روز جنازے نکلنے آ کر ہم نے بھی چارپائی پر لیٹنا ہے، جنازے کی چارپائی پر۔ ہاں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے یا رکھنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ دین پہ اللہ قائم رکھے۔ اسی طرح ایک دن اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھائی توجہ بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ایک بات آپ سے پوچھ لوں، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ سامنے بیٹھے، کیا نام ہے؟ محمد بھائی محمد نبی، ایک بات بتلا دیں گے اپنے جی، دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت کسے کہتے ہیں بتلاؤ، دولت کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک، دولت کسے کہتے ہیں بتلا دو ذرا، گھبراؤ نہیں، جو بھی دل میں آ رہا ہے بتلا دو، دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت بھائی جزاک اللہ، کوئی پوچھ لیں گے؟ دولت پوچھ رہے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت کسے کہتے ہیں بھائی؟ پیسے کو دولت پیسے کو کہتے ہیں؟ اچھا اب بیٹھ جاؤ، اب کھڑا کرنے کا فائدہ تو ہوا نہیں، یار کم بھائی محمد نبی کہہ رہے ہیں دولت پیسے کو کہتے ہیں۔ چلو بھائی ہم اور بھی کچھ آوازیں آ رہی تھی کہ دولت پیسے کو کہتے ہیں، چلو پیسے کو دولت بناؤں گا، لیکن آخر میں پہلے ایک اور بتلاتا ہوں کہ دولت کسے کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے سپیکر والے بھائی، ہر مسلمان بھائی کی دولت بتلاتا ہوں، دولت کسے کہتے ہیں۔ اللہ میں کراچی قریب جام شوروم میں تھا، وہاں پر ایک نوجوان سے پوچھا دولت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، یہ ہے دولت یار کا، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔
قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت کی دولت، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کی دولت، یہ دولت ہے۔ نماز کی دولت، روزے کی دولت، قرآن پاک کی تلاوت کی دولت، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی دولت، یہ دولت ہے آپ کے پاس ہے۔ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، یہ دولت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے، ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بنتی چلی جائیں گے۔ اپنی کوٹھی میں خوش کریں، اپنے بنگلے میں خوش کریں، اپنے کاروبار میں خوش کریں، دفتر میں، ملازمت میں، اپنے روپے پیسے میں اللہ میاں کو خوش کریں، پھر یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں تو آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ پھر میرا کروں، فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ان میں سے ایک نہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں، نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سناؤں۔ کل ملتان میں حاضری تھی، وہاں پر مختلف مساجد میں، اللہ کا شکر ہے سب جگہ کوشش کی سنانے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ساتھ بخشی، ایک مرتبہ حج کے مبارک سفر میں مدینہ منورہ سے واپسی پر میرا ریاض شہر جانا ہوا۔ یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ میدان بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 13 صحابہ میدان بدر میں، ایک زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوئے، ان کی قبر راستے میں ہے، کل 14 صحابہ، لیکن اس میدان میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ اب لگائیں نعرہ تکبیر، لگائیں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہو، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے رہنا۔
तमाम सहाबा किराम अहले बैत हमारी आंखों की ठंडक और सर के ताज है। किसी एक सहाबी का बोझ वो आखिरत को तबाह कर देगा। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे, अल्लाह अपने दीन में। इस दौर में भी आप देख लें, और मेरे करूं ये टेलीविजन पर भी हर एक को ना सुना करें, ना देखा करें, बड़े ईमान को हिलाने वाले जुमले कहे जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं किस तरह जहर डालते हैं। डॉक्टर की गलती डॉक्टर निकाल सकता है, इंजीनियर की गलती इंजीनियर निकाल सकता, कौन फितना कहां पर जहर डाल रहा है ये हर एक की बस की बात नहीं याद रखना। ये हमारे तुलबा चटाइयों को तुलबा बतलाएं कौन जहर डाल रहा है। और हमारे लाहौर में भाई आरिफ हैं, अपनी वालदा का बड़ा अच्छा जुमला सुना है। फरमाने लगे, मेरी वालदा फरमाने लगी, और पुत्र जड़े रात चलना नहीं उन्होंने वेखन दी लौट करिया रख रहा है कि जब अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता ता पर मार रखा है, दाएं बाएं झांकने की क्या जरूरत है यार। आप अपनी हैसियत को पहचाने, हम अपनी हैसियत को पहचाने। रास्ते में है मंजिल नहीं, राह गुजर है यार। हर रोज जनाजे निकल रहे हैं। रास्ते में अल्लाह ताला का बड़ा इनाम यह होता है, सीधा रास्ता अता फरमा दें। जो सीधे रास्ते पर चलने वाली हस्तियां हैं उनका लड़ पकड़ रही तो अता फरमा दें। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में। इस दौर में भी आप देख लें, अल्लाह ने हमारी निस्बत जिन हस्तियों से जोड़ रखी उनका जन्नती होना दुनिया में दिखला दिया। हमारे लाहौर चुबुर्जी में करीम यानी कब्रिस्तान में हमारी मस्जिद से तकरीबन 4-5 मिनट का ही फासला होगा, ये 4-5 मिनट का पैदल फासला है। लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह राम फरमा, जिनको अंग्रेज ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और लाहौर में लाकर छोड़ा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के अपने अल्फाज ये हैं, अंग्रेज का ख्याल ये था कि लाहौर में इनको जानने वाला कौन होगा, ये लाहौर की गलियों में फिर फिर के मर जाएगा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज। लेकिन फिर हज़रत फरमाने लगे, मेरे सीने में कुरान पाक मौजूद था। कुरान जिसके सीने में मौजूद हो, कुरान अपना रास्ता खुद बनाता है। फिर शेरावाला बाग की मस्जिद में 45 साल तक कुरान पाक का दरस दिया। जब हज़रत का इंतकाल हुआ, कब्र में दफन किया गया, कब्र से ऐसी खुशबू निकली, पूरी कब्र को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। अल्लाह ताला ने बतला दिया, ये हमारे मकबूल बंदे, तुम इनके साथ जुड़ जाओ, जहां ये पहुंचे अल्लाह तुम्हें पहुंचाया रहा। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। मैं वहां सिंध में था, अल्लामा अली शहरी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में हाजिरी हुई, तो वहाँ मुझे मदरसे के उस्ताद किराम बतलाने लगे, हर शहीद हुए, हर की खून से खुशबू, गाड़ी से खुशबू, गाड़ी के अंदर से खुशबू आ रही यार का, ये सहाबा की मोहब्बत की खुशबू है यार का। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ताला अपनी मेहर, दाएं बाएं ना हो यार रखना ना हो। ये रायविंड के पिछले से पिछले इज्तिमा में कराची के एक आलिम मौलाना अब्दुल समद साहब का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले आखिरी जुमला जो उनकी जुबान से निकला वो ये था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। इतना कहा और रूह परवाज कर गई। आखिरी जुमला ये था, ये है कामयाबी यार। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये हमारे देहातों से, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे बुजुर्ग, आपके चेहरों पर अल्लाह ताला के दीन की मोहब्बत का नूर नजर आ रहा है, हुजूर की मोहब्बत अज़मत का नूर नजर आ रहा है, सहाबाए किराम की मोहब्बत आपके सीनों पर चमक रही यार। अल्लाह आपके पास दौलत यही यार रखना लहा। ये रायविंड के दूसरे इज्तिमा के मौके पर 4 सद्दा से एक मेहमान तशरीफ लाए हुए, 4 सद्दा से। उनकी बाएं तरफ जेब, जैसे हमारे मौलाना यूसुफ रहमान बाएं तरफ जेब है ना, आप याद रखना। ये बाल भाइयों की, बच्चों की ये बाएं तरफ जेब होती है, बाएं तरफ, ये बाएं तरफ जेब। और दिल कहाँ होता है? दिल भी बाएं तरफ होता है, दिल भी बाएं तरफ ही होता है ना दिल। और ईमान कहाँ होता है? ईमान दिल के अंदर होता है। तो एक भाई खुश तभी में कहने लगे, जो ऊपर जेब लगी हुई है इसमें रायवन का किराया है, और जो नीचे जेब लगी हुई है इसमें जन्नत का टिकट है। पर मैं इसका भी ख्याल रखना यार। कहाँ वो जन्नत का टिकट क्या है? वो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत अजमत, आपकी खत्म नबुव्वत का टिकट है। आपके प्यारे सहाबा किराम अहले बैत की मोहब्बत का टिकट है। औलिया किराम बुजुर्गान दीन, उनके नक्श कदम पर चलने का जज्बा, ये है जन्नत का तोशा आपके पास।
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. آخر میں اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت, اپنی حق حلال کی روزی. میرے حضرت لاہور میں فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے, دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا, آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. یہاں بھی سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا یار. میں اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں یہ کیا نام ہے بھائی کا, بیٹھے نہیں یہاں سامنے, نام بتلائیں گے بھائی جلدی سے. بھائی حفیظ الرحمان صاحب, اور بچے بتلا دیں ذرا جلدی بولیں. محمد, اور بھائی محمد نوید, اور بھائی پیچھے بیٹھے. فرصت ہو تو میں تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا, بچوں کا ایک ایک کا محبت سے نام لے کر پوچھوں کہ اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں, اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. اب آپ یہ زمین پر بیٹھے ہیں, زمین پر یہ دیکھنے میں مٹی ہے مٹی, لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. چاول چھپا رکھے ہیں, سبزیاں چھپا رکھی ہیں, پھل پھول چھپا رکھے ہیں, کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی, اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی ہے. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں, سبزی رکھیں الگ برتن میں, آٹا رکھیں الگ برتن میں, پھل رکھیں الگ برتن میں, لیکن اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. سب کہیں سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہیں الحمد. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں, الحمدللہ کے پردے میں, نماز روزے کے پردے میں, قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں, یہ دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں, جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, یہاں بھی سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا. ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں, انگلی نہیں, سب کچھ رب کا دیا ہوا. جن کا دیا ہوا سب کچھ انہی کی خوشی میں لگا دیں, بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض. یاد اللہ تعالیٰ کو ہماری نیک وقت کو ضائع نہ کریں. وقت بڑا قیمتی ہے یار. ہر روز جنازے نکل رہے ہیں, آخر ہم نے بھی جانا ہے یار. اللہ حضرت مولانا قاری سلطان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بزرگ ہستی, یہی جلوہ افروز تھی. وہ دنیا سے پردہ فرما ہو گیا, آخر سب نے جانا ہے یار. رہنا نہیں, گھر اوپر ہے آپ کو یار کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں, یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے. سکول کالج کے ماحول میں ہوں, وہاں بھی اللہ بچوں کو اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے. غلط ماحول, غلط صحبت سے بچنا ہے. میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا. ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں, وہاں ٹوٹی پھوٹی بات چیت تھی. بیان کے بعد کچھ بزرگ ملے, ایک چھوٹا بچہ ملا, بمشکل کوئی 11-12 سال عمر. مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول, اندھیرے کا ماحول, لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے. بچے جہاں بھی ہوں ہمارے ہی پھول ہیں یار. اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے, اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ. آپ کی دولت گھر میں نہیں, سینے میں اللہ نے چھپا رکھی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر جہاں تک ہو سکے زبان سے جھوٹ بولنے سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغل خوری سے بچیں. ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش کریں, یہاں ہم خوش کریں, آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. پھر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے یا رکھنا. اپنے بزرگوں سے کہیں جڑے ہوئے ہیں تو بہت اچھا یا رکھا, ورنہ جہاں تک ہو سکے 3 تسبیحات ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے راستے میں آتے جاتے کرتے رہا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے کوئی ایک کلمہ بار بار پڑھتے رہے. درود شریف, استغفار, قرآن پاک کی تلاوت, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. بلکہ پہلے جمعے کی مجلس میں ایک بھائی کہنے لگے امریکہ پہنچنا مشکل ہے, عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں.
امریکہ پہنچنا مشکل ہے، عرش پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں، سب کہیں سبحان اللہ۔ عرش پر پہنچ گئے، کیا دیر لگی ہے عرش پر پہنچنے میں؟ سبحان اللہ کہا عرش پر پہنچ گئے، الحمدللہ کہا عرش پر پہنچ گئے، نماز پڑھ لی عرش پر پہنچ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی عرش پر پہنچ گئے۔ یار کہاں یہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں جلسے میں آپ تشریف لائے، میرا کروں یہ آپ کا ایک ایک قدم فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ یار کہاں ہر نیک عمل وہ عرش کا ہے، وہ آخرت کا ہے، وہ آخرت کی خوشیاں پہنچانے والا ہے۔ یار کہاں چاہے راستے سے کانٹا ہٹا دیں، تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، مقصد اللہ میاں کو خوش کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے۔ یار کہاں ہماری نیک مائیں بہنیں اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے، وہاں رہ کر اللہ میاں کو خوش کرتی رہیں اور راضی کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ دین پہ قائم رکھے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید جو یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، یہ صبر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق، یہ بیاہ شادیوں میں بھی زیادہ سامان سے دل نہ لگائے کریں۔ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں، وہ اکواب موضوعہ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وہ زرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں، دلہا بس پہنچو صحیح جنت میں، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، رب کا فرمان ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دنیا یہ من کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، رب کو خوش کرنے کی جگہ ہے۔ بس یہاں اپنے من کو اتنا ہی پورا کرنا ہے، ہمارے پیارے مولا جو من کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ناراض نہ ہونے پائیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں، بیاہ شادیوں میں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، گناہ کی باتوں میں نہ پڑا کریں نا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وہاں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی۔ دوسرے بھائی کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے، یعنی اپنی خوشی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا کہ اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس میں کروں دنیا کی زندگی کا بہت تھوڑی زندگی ہے یار، ہر چل چلاؤ کا سفر لگا ہوا۔ یار کہاں کتنے جنازے ہم نے پڑھ لی، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو میں کروں دنیا کی زندگی کا مقصد یہی کہ ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں۔ ان نیک مجالس کی روح بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایک جذبے کو، آخرت کے جذبے کو تازہ کیا جاتا ہے کہ ہم مل جل کر کس طرح اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، اپنی دکان میں خوش کریں، دفتر میں خوش کریں، کاروبار میں۔ دین رب کو خوش کرنے کا نام ہے، کاروبار کرنا اس کا نام دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ آپ اپنے کاروبار کو جنت کا کاروبار بنائیں، کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی بنائیں، جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو خوش کرے اور راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنے نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہم ایک ایک روم میں، ایک ایک روم کے ذریعے، ایک ایک بول کے ذریعے اللہ میاں کو خوش کریں، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔